الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء علی سید الانبیاء علی امام الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات کائنات میں دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں، ان کو میری طرف سے بہت بہت آداب، پیار، محبت اور سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے واجبات نماز کے بارے میں، تو اس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے۔ اگر ان میں واجبات نماز کے بارے میں کوئی پوائنٹس اس میں کوئی رہ بھی جائیں تو وہ دوسری ویڈیو میں اس میں وہ بیان کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ہے واجبات نماز میں 11 چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر نیت، دوسرے نمبر پر قیام یعنی کھڑے ہونا، تیسرے نمبر پر تکبیرۃ الاحرام یعنی اللہ اکبر کہنا، چوتھا رکوع، پانچواں سجود، چھٹا قرأت، ساتواں ذکر، آٹھواں تشہد، نواں سلام، دسواں اس کی ترتیب۔ نماز کے کچھ واجبات رکن ہیں، یعنی اگر انسان انہیں بجا نہ لائے یا نماز میں ان کا اضافہ کر دے جان بوجھ کر یا بھول کر تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور کچھ واجبات رکن نہیں ہو، یعنی اگر جان بوجھ کر انہیں کم یا زیادہ کرے تو نماز باطل ہے، اور اگر بھول کر کمی یا زیادتی ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ نماز کے ارکان 5 ہیں۔ پہلے نیت، دوسرے تکبیرۃ الاحرام، قیام تکبیرۃ الاحرام کہنے کے وقت، اور قیام متصل برکوع یعنی رکوع سے پہلے کھڑے ہونا، چوتھا رکوع، پھر پانچواں 2 سجدے۔ تو پہلے نمبر پر نیت۔ انسان نیت قربت سے نماز پڑھے یعنی فرمان الہی کو بجا لانے کے لیے، اور یہ ضروری نہیں کہ نیت دل میں گزارے یا مثلا زبان سے کہے کہ 4 رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ اگر نماز عصر میں یہ نیت کرے کہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور معین نہ کرے کہ ظہر ہے یا عصر تو اس کی نماز باطل ہے۔ اور جس شخص پر مثلا نماز ظہر کی قضا لازم ہے، اگر وہ نماز ظہر کے وقت اس نماز قضا یا نماز ظہر کو وہ پڑھنا چاہتا ہے تو جو بھی نماز پڑھنا چاہے اس کو نیت میں معین کرے، اس کا نام لے۔ انسان کو چاہیے کہ اول نماز سے لے کر آخر تک اپنی نیت پر باقی رہے، لہٰذا اگر اثناء نماز میں اتنا غافل ہو جائے کہ اگر اس سے پوچھے کہ کیا کر رہے ہو تو اسے معلوم نہ ہو کہ کیا کہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ انسان کو چاہیے کہ صرف حکم خداوندی بجا لانے کے لیے نماز پڑھے، تو جو شخص ریا کرے یعنی لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے، چاہے صرف لوگوں کے لیے ہو یا خدا اور لوگ دونوں اس کی نظر میں ہو۔ اگر نماز کا کچھ حصہ بھی غیر خدا کے لیے بجا لایا تو نماز باطل ہے، چاہے وہ حصہ واجب ہو، مثلا الحمدللہ سورہ، یا مستحب ہو جیسے قنوت، بلکہ اگر اس کی پوری نماز تو خدا کے لیے ہو لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے مخصوص جگہ مثلا مسجد میں یا مخصوص وقت میں، اب مثلا اول وقت میں یا مخصوص طریقہ سے مثلا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تب بھی باطل ہے۔ آگے ہے تکبیرۃ الاحرام۔ ہر نماز کی ابتدا میں اللہ اکبر کہنا واجب اور رکن ہے۔ اللہ اکبر کے حروف اور اللہ اکبر کو ایک دوسرے کے فوراً کہے، اور یہ دونوں لفظ صحیح عربی زبان میں کہے جائیں، اور اگر غلط عربی یا مثلا ان کا ترجمہ فارسی میں کہا جائے تو صحیح نہیں۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز کی تکبیرۃ الاحرام کو اس چیز سے نہ ملائے جو اس سے پہلے پڑھے، مثلا اقامت یا وہ دعا جو تکبیر سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اگر انسان چاہے کہ اللہ اکبر کو اس چیز کے ساتھ ملا دے جو اس کے بعد پڑھنا چاہتا ہے، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اکبر کی زے کو پیش کر دے۔ تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت بدن ساکن ہو، اور اگر جان بوجھ کر حالت حرکت میں تکبیرۃ الاحرام کہی تو نماز باطل ہے، اور اگر بھول کر حرکت کرے تو احتیاط واجب یہ ہے
کہ پہلے کوئی ایسا کام کرے جو نماز کو باطل کر دیتا ہے اور دوبارہ تکبیر کہے۔ آگے تکبیر، الحمد، سورت، ذکر اور دعا کو اس طرح پڑھے کہ خود سن سکے اور کانوں کے بوجھل ہونے یا بہرا ہونے یا شور و غل کی وجہ سے نہیں سن سکتا تو اس طرح کہے کہ اگر کوئی مانے نہ ہوتا تو سن لیتا۔ جو شخص گونگا ہے یا اس کی زبان میں کوئی ایسی بیماری ہے کہ اللہ اکبر درست نہیں کہہ سکتا تو جتنا کہہ سکتا ہے کہے، اور اگر بالکل نہیں کہہ سکتا تو دل میں لے آئے اور تکبیر کے لیے اشارہ کرے، اور اگر ہو سکے تو زبان کو بھی حرکت دے۔ آگے مستحب ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کے بعد کہے کہ اے وہ خدا جو اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے، بندہ گناہ گار ہے، تیرے دروازے پر آیا ہے، تو نے حکم دیا ہے کہ نیکوکار گناہ گار سے درگزر کرے گا، تو نیکوکار اور میں گناہ گار ہوں، محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، تو اپنی رحمت محمد و آل محمد پر بیچ اور میری وہ برائیاں جنہیں تو جانتا ہے کہ مجھ سے سرزد ہوئی ہیں ان سے درگزر فرما۔ آگے مستحب ہے کہ نماز کی پہلی تکبیر اور نماز کے درمیان جو تکبیریں ہیں انہیں کہتے وقت اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک بلند کرے۔ اگر شک ہو کہ تکبیر الاحرام کہی ہے یا نہیں تو کوئی چیز پڑھنے میں مشغول ہے تو شک کی پرواہ نہ کرے، اور اگر کوئی چیز نہیں پڑھی تو تکبیر کہے۔ اگر تکبیر الاحرام کہنے کے بعد شک کرے کہ صحیح کہی تھی یا نہیں تو شک کی پرواہ نہ کرے۔ آگے ہے قیام، کھڑے ہونا۔ تکبیر الاحرام کہنے کے وقت قیام کا قیام اور رکوع سے پہلے والا قیام کہ جسے قیام متصل برکوع کہتے ہیں، دونوں رکن ہیں، البتہ الحمد سورت پڑھنے کے وقت کا قیام اور رکوع کے بعد والا قیام رکن نہیں، لہذا اگر ان کو کوئی شخص بھول کر چھوڑ دے تو نماز اس کی صحیح ہے۔ واجب ہے کہ تکبیر کہنے سے پہلے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کھڑا رہے تاکہ اسے یقین ہو کہ قیام کھڑے ہونے کی حالت میں تکبیر کہی ہے۔ اگر رکوع کرنا بھول جائے اور الحمد سورت کے بعد بیٹھ جائے اور اسے یاد آئے کہ رکوع نہیں کیا تو وہ کھڑا ہو جائے اور پھر رکوع کرے، اور اگر کھڑا ہوئے بغیر جھکی ہوئی حالت میں رکوع کی طرف پلٹ آئے تو چونکہ قیام متصل برکوع نہیں بجا لایا، اس کی نماز باطل ہے۔ قیام کی حالت میں بدن میں نہ حرکت ہی آئے اور نہ کسی طرف جھکے اور نہ کسی چیز کا سہارا لے، البتہ اگر مجبوری یا ہو یا رکوع کی طرف جھکتے ہوئے پاؤں کو حرکت دے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر قیام کی حالت میں بھول کر بدن کو حرکت دے یا کسی طرف جھک جائے یا کسی چیز سے ٹیک لگائے تو کوئی اشکال نہیں، بلکہ البتہ تکبیر الاحرام کہتے وقت والے قیام میں یا قیام متصل برکوع میں اگر بھول کر بھی ایسا ہو جائے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز کو تمام کرے اور دوبارہ پڑھے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ قیام کی حالت میں دونوں پاؤں زمین پر ہو، البتہ یہ ضروری نہیں کہ بدن کا بوجھ دونوں پیروں پر ہو، اگر بوجھ ایک پاؤں پر بھی ہو تو کوئی اشکال نہیں۔ جو شخص سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے اگر پاؤں زیادہ پھیلا دے جو معمولاً قیام کی حالت کے خلاف ہو تو نماز باطل ہے۔ جب نماز میں انسان چاہے کہ کچھ آگے یا پیچھے ہو یا تھوڑا سا دائیں طرف یا بائیں طرف بدن کو حرکت دے تو اس وقت کچھ نہ پڑھے، البتہ بحول اللہ و قوت وقوم و آقت کہے، اٹھتے ہوئے کہے، اور واجب اذکار کرتے وقت بھی بدن ساکن ہو، بلکہ احتیاط واجب یہ ہے کہ مستحب اذکار کرتے وقت بھی بدن ساکن ہو۔ اگر حالت حرکت میں کوئی ذکر کرے، مثلا رکوع میں جاتے وقت یا سجدہ میں جاتے وقت تکبیر کہے، تو اگر اس قصد سے کہے کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جس کا نماز میں دستور معین ہے تو احتیاطاً نماز دوبارہ پڑھے، اور اگر اس قصد سے نہ کہے کہ بلکہ چاہتا ہے کہ ایک ذکر کر رہا ہو تو نماز صحیح ہے۔ الحمد پڑھتے وقت ہاتھ اور انگلیوں کو حرکت دینے میں کوئی اشکال نہیں، اگرچہ احتیاط مستحب ہے یہ ہے کہ انہیں حرکت نہ دے۔ اگر الحمد سورہ یا تسبیحات اربعہ پڑھتے وقت بے اختیار اتنی حرکت کرے کہ بدن سکون سے خارج ہو جائے تو احتیاط واجب ہے کہ بدن کے ساکن ہو جانے کے بعد ان چیزوں کو دوبارہ پڑھے جنہیں حالت حرکت میں پڑھ چکا ہے۔ اگر نماز میں کھڑا ہونے سے عاجز ہو گیا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھنے سے عاجز ہو جائے تو لیٹ جائے،
البتہ جب تک بدن ساکن نہ ہو کوئی چیز نہ پڑھے۔ جب تک انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو نہ بیٹھے۔ مثلا قیام کی حالت میں اس کا بدن حرکت کرتا ہے یا مجبور ہے کہ کسی چیز کا سہارا لے یا بدن کو ٹیڑھا کرے یا جھک جائے یا پاؤں معمول سے زیادہ پھیلا دے تو جس طرح بھی ہو سکے کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ البتہ اگر کسی طرح سے بھی یہاں تک کہ رکوع حالت میں بھی نہیں کھڑا ہو سکتا تو سیدھا بیٹھ کر نماز پڑھے۔ جب تک انسان بیٹھ سکتا ہے بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر سیدھا نہیں بیٹھ سکتا تو جس طرح بیٹھ سکتا ہے بیٹھے، اور اگر کسی طرح بھی نہیں بیٹھ سکتا تو جس طرح احکام قبلہ میں کہا جائے یا ہے کہ دائیں کروٹ میں بیٹھے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو بائیں کروٹ لے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر اس طرح چت لیٹے کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ کی طرف ہو۔ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اگر الحمد سورہ کے بعد کھڑے ہو کر رکوع کر سکتا ہے تو کھڑا ہو جائے اور قیام سے رکوع میں جائے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو رکوع بھی بیٹھ کر کرے۔ جو شخص لیٹ کر نماز پڑھتا ہے اگر نماز میں کچھ بیٹھ سکتا ہے تو جتنا بیٹھ سکے اتنا بیٹھ کر نماز پڑھے، اور اگر کچھ کھڑا ہو سکتا ہے تو اتنی مقدار کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ البتہ جب تک بدن میں سکون میں نہ ہو کچھ نہ پڑھے۔ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اگر نماز میں کھڑا ہو سکتا ہے تو جتنا کھڑا ہو سکتا ہے اتنی مقدار کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ البتہ جب تک اس کے بدن کو سکون نہ ہو کچھ نہ پڑھے۔ جو شخص کھڑا ہو سکتا ہے اگر اسے خوف ہو کہ کھڑا ہونے سے بیمار ہو جاؤں گا یا کوئی ضرر پہنچے گا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر بیٹھنے سے بھی ڈر ہو تو وہ لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر انسان کو احتمال ہے کہ آخر وقت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکوں گا تو اول وقت میں نماز پڑھ سکتا ہے، اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ نماز میں تاخیر کرے۔ مستحب ہے کہ حالت قیام میں بدن کو سیدھا رکھے، کندھوں کو جھکائے، ہاتھ رانوں پر رکھے، انگلیاں ملی ہوئی ہو، سجدہ کی جگہ پر نگاہ ہو، بدن کا بوجھ دونوں پاؤں پر برابر ڈالا ہوا ہو، خشوع کے ساتھ، اور پاؤں آگے پیچھے نہ رکھے ہو۔ اگر مرد ہے تو 3 کھلی ہوئی انگلیوں سے لے کر ایک بالشت تک پاؤں میں فاصلہ رکھے، اور اگر عورت ہے تو پاؤں ملا کر رکھے۔ اس کے بعد ہے قرات۔ پنجگانہ نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں انسان کو چاہیے کہ پہلے الحمد اور اس کے بعد ایک پوری سورت پڑھے۔ اگر وقت تنگ ہو یا انسان مجبوراً سورہ کو نہ پڑھ سکتا ہو، مثلا اسے ڈر ہو کہ اگر سورت پڑھی تو چور، درندہ یا کوئی اور چیز اسے تکلیف پہنچائے گی تو سورت نہ پڑھے۔ اگر کسی کام کی جلدی ہو تو بھی سورت کو ترک کر سکتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر سورہ کو الحمد سے پہلے پڑھ لے تو اس کی نماز باطل ہے، اور اگر بھول کر سورہ کو الحمد سے پہلے پڑھے اور درمیان میں بھی یاد آ جائے تو وہ سورت کا چھوڑ دے اور الحمد کے بعد اول سے سورہ کو پڑھے۔ اگر الحمد اور سورہ یا ان میں سے کوئی ایک بھول جائے اور رکوع میں پہنچنے کے بعد اسے یاد آئے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر رکوع کے لیے جھکنے سے پہلے معلوم ہو جائے کہ الحمد و سورت نہیں پڑھا تو انہیں پڑھے، اور اگر یہ معلوم ہو کہ سورہ نہیں پڑھا تو فقط اسے پڑھے۔ البتہ اگر یہ معلوم ہو کہ صرف الحمد نہیں پڑھی تو پہلے الحمد اور اس کے بعد دوبارہ سورہ پڑھے، اور اگر جھکا اور رکوع تک پہنچنے سے پہلے معلوم ہو گیا کہ الحمد و سورہ یا صرف سورت یا تنہا الحمد نہیں پڑھی تو کھڑا ہو جائے اور گزشتہ دستور پر عمل کرے۔ اگر نماز میں ان 4 صورتوں میں سے کسی ایک کو عمدن پڑھے کہ جن میں سجدہ اور واجب ہے کہ جن کا بیان مسئلہ میں ہو چکا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اگر بھول کر واجب سجدہ والی صورت پڑھنا شروع کر دے اور آیت سجدہ تک پہنچنے سے پہلے اسے یاد آ جائے تو صورت کو چھوڑ کر دوسرا سورہ پڑھے، اور اگر یہ سجدہ کے بعد معلوم ہو تو حالت نماز میں اشارہ سے سجدہ کرے اور اسی پڑھے ہوئے سورہ کو کافی سمجھے۔ اگر حالت نماز میں آیا سجدہ سن لے تو اشارہ سے سجدہ کرے اور اس کی نماز صحیح ہے۔ مستحب نماز میں سورہ کا پڑھنا ضروری نہیں، اگرچہ وہ نماز نظر کی وجہ سے واجب ہو گئی ہو۔ البتہ مستحب نمازیں مثلا نماز وحشت کہ جس میں مخصوص صورت ہے، اگر اس نماز کے معین شدہ دستور پر عمل کرنا چاہے تو اسے وہ صورت پڑھنا پڑے گا۔ نماز جمعہ اور جمعہ کے دن نماز ظہر میں مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ منافقین پڑھے، اور اگر ان میں سے کسی ایک کو شروع کرے
تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے چھوڑ کر دوسرا سورہ نہ پڑھے۔ اگر الحمد کے بعد سورہ کل هو اللہ احد یا سورہ کل یا ایھا الکافرون شروع کرے تو اسے چھوڑ کر دوسرا سورہ نہیں پڑھ سکتا۔ البتہ نماز جمعہ یا جمعہ کے دن نماز ظہر میں اگر بھول کا سورہ جمعہ اور منافقین کی بجائے ان دو میں سے کسی ایک کو شروع کر لے اور اگر نصف تک نہیں پہنچا تو اسے چھوڑ کر سورہ جمعہ اور منافقین پڑھ سکتا ہے۔ اگر نماز جمعہ میں یا جمعہ کے دن نماز ظہر میں جان بوجھ کر کل هو اللہ یا احد یا کل یا ایھا الکافرون کو پڑھے تو اگرچہ نصف تک نہ پہنچا ہوا ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ انہیں چھوڑ کر سورہ جمعہ اور سورہ منافقین نہیں پڑھ سکتا۔ اگر نماز میں کل هو اللہ اور احد کل یا ایھا الکافرون کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھے تو جب تک نصف تک نہ پہنچے اسے چھوڑ کر دوسرا سورت پڑھ سکتا ہے۔ اگر سورہ کا کچھ حصہ بھول جائے یا کسی مجبوری کی وجہ سے، مثلا تنگی وقت یا کسی اور وجہ سے اسے پورا نہیں کر سکتا تو وہ سورہ چھوڑ کر دوسرا سورت پڑھ سکتا ہے۔ اگرچہ نصف سے آگے بڑھ چکا ہو یا جس کو پڑھ رہا تھا وہ کل هو اللہ احد یا کل یا ایھا الکافرون بھی کیوں نہ ہو۔ مرد پر جب واجب ہے کہ الحمد اور سورہ نماز صبح مغرب اور عشاء میں بلند آواز سے پڑھے، اور مرد و عورت پر واجب ہے کہ الحمد سورہ نماز ظہر اور عصر میں آہستہ پڑھے۔ مرد پورے طور پر متوجہ رہے کہ نماز صبح مغرب و عشاء میں حمد و سورت کے تمام کلمات یہاں تک کہ ان کا آخری حرف بلند آواز سے پڑھے، اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ بعد کے کلمے کے ساتھ اسے وصل کرے، ورنہ کلمہ کے آخری حرف کا بلند آواز سے پڑھنا ضروری نہیں۔ عورت نماز صبح مغرب اور عشاء میں الحمد اور سورت کو بلند اور آہستہ پڑھ سکتی ہے۔ اگر کوئی نامحرم اس کی آواز سن رہا ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ آہستہ پڑھے۔ جہاں نماز بلند آواز سے پڑھنی ہے اگر جان بوجھ کر آہستہ پڑھے، یا جہاں آہستہ پڑھنی ہو جان بوجھ کر بلند آواز سے پڑھے تو نماز باطل ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر بھول گیا ہو یا مسئلہ نہ جانتا ہو تو صحیح ہے، اور اگر الحمد و سورت کے پڑھتے ہوئے معلوم ہو جائے کہ اشتباہ کیا ہے تو ضروری نہیں کہ جتنا حصہ پڑھ چکا ہے اسے دوبارہ پڑھے۔ اگر کوئی شخص الحمد سورہ کے پڑھنے میں معمول سے زیادہ اپنی آواز بلند کرے، مثلا یہ کہ چیخ کر پڑھے، تو اس کی نماز باطل ہے۔ انسان کو چاہیے کہ نماز کو سیکھے تاکہ غلط نہ پڑھے، اور جو شخص کسی طرح بھی صحیح طور پر نماز یاد نہیں کر سکتا تو جس طرح وہ پڑھے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ جو شخص الحمد سورہ یا نماز کی اور چیزوں کو بھی اچھی طرح نہیں جانتا اور سیکھ سکتا ہے تو اگر وقت وسیع ہو تو اسے سیکھنا چاہیے، اور اگر وقت تنگ ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ واجبات نماز سکھانے کی اجرت نہ لی جائے، البتہ مستحبات کے لیے کوئی حرج نہیں۔ اگر الحمد یا سورہ کے کلمات میں سے ایک کلمہ نہیں جانتا یا جان بوجھ کر اسے نہیں کہتا، یا ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف کہتا ہے، مثلا ذات کی جگہ زا کہتا ہے، یا جہاں زیر زبر کے بغیر پڑھنا ہے وہاں زیر زبر یا زبر سے پڑھتا ہے، یا شد نہیں کہتا تو اس کی نماز باطل ہے۔ اگر انسان ایک کلمے کو صحیح سمجھتا ہے اور نماز میں اسی طرح پڑھتا ہے اور بعد میں معلوم ہوا کہ غلط پڑھا تھا تو احتیاط واجب ہے، احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھے، اور اگر وقت گزر گیا ہے تو اس کی قضا بجا لائے۔ اگر کسی کلمے کی زیر یا زبر کو نہیں جانتا تو سیکھنا چاہیے، اور البتہ کسی کلمے کے آخر میں وقف کرنا جائز ہے، اور یہ ہمیشہ وقف کرتا ہے۔ البتہ اگر کسی کلمے کے آخر میں وقف کرنا جائز ہے اور یہ ہمیشہ وقف کرتا ہے تو اس کی زیر یا زبر کا معلوم کرنا ضروری نہیں، اور اسی طرح اگر یہ نہیں جانتا کہ یہ کلمہ سین ہے یا صاد تو سیکھنا چاہیے، اور اگر دو طریقے پر یا اس سے زیادہ پڑھتا ہے، مثلا یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم میں مستقیم کو ایک دفعہ سین سے اور ایک دفعہ صاد سے پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، مگر یہ کہ قرأت دو طرح سے ہوتی ہو اور وہ امر واقعہ تک پہنچنے کے لیے پڑھے۔
اور اس کے ساتھ یہ یہاں تک ابھی یہ ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، اور انشاءاللہ اس کا باقی حصہ جو ہے ابھی وہ اگلی ویڈیو میں آپ تک پہنچے گا. اور دعائے خیر اور کلمہ اشہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع یا رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل کے ساتھ اس کا آخری. تو انشاءاللہ باقی دوسری ویڈیو میں